گوسٹ ٹیچرز. ہم نے جس طرح بخت کاکڑ صاحب نے کہا اور ایک دو ممبرز نے کہا, ایجوکیشن سیکٹر میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ نہیں ہوگا. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس صوبے کے غریب عوام کو, جو ان کے بچے سردیوں میں ٹھٹرتے ہیں, گرمیوں میں جھلستے ہیں, ان کے بچوں کو اسکول بھیجیں گے, ان سکولوں کو ٹھیک کریں گے, پورا ایک روڈ میپ دیں گے بلوچستان کے لوگوں کو کہ ہم ان سکولز کو کس طریقے سے ٹھیک کریں گے اور کس طریقے سے ان کو فنکشنل کریں گے. اس کے بعد پھر ہائر ایجوکیشنز پہ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اسی طرح جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں, انفراسٹرکچر موجود ہے, پور انفراسٹرکچر ہے. ڈسٹرکٹ ہیلتھ کوارٹرز کے ہاسپٹلز ہیں, ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کے ہاسپٹلز ہیں. مجھ سے پہلے جن رفقا نے اس پہ کام کیا ہے, ہم اس کو کنٹینیو کریں گے, اچھے کام کو کنٹینیو کریں گے, اور نئے جدید طریقوں سے انشاءاللہ تعالیٰ اس ہیلتھ کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. ایٹ لیسٹ ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں اس طرح کے ہاسپٹلز ہونے چاہیے جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں ہیلتھ ریولوشن لے کر آئے. انشاءاللہ اس کو ہم بلوچستان میں مل کے لے کر آنے کی کوشش کریں گے اور لے کر آئیں گے. اس کے بعد جو ہماری یوتھ ہے, جناب اسپیکر, یہ یوتھ جو ہے وہ بے روزگاری کے عالم میں اپنی ڈگریاں لے کر در بدر پھر رہا ہے, اور اس کا جو فرسٹریشن ہے, جو فرسٹریشن لیول ہے, وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. ہم نے اپنے یوتھ کو نہ صرف اسکل کی طرف لے کے جانا ہے, ٹیکنیکل ٹریننگ سکولز بنانے ہیں, جو ایگزسٹنگ ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنا ہے تاکہ ہم بلوچستان کے یوتھ کو دنیا میں ایکسپورٹ کر سکے. اور یہ جب یوتھ دنیا میں جا کے ایکسپورٹ ہوگی, پاکستان بھر میں آج ہماری یوتھ جو جا رہی ہے باہر کی دنیا میں, وہاں پر سب سے کم تعداد بلوچستان کے لوگوں کی ہے. ہم انشور کریں گے کہ ہم اپنی ٹیکنیکل ٹریننگ سکولز کو امپروو کریں گے, اور ٹیکنیکل ٹریننگ سکولز کو امپروو کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہماری یوتھ ہے جس میں بڑا پوٹینشیل ہے, اس یوتھ کو ہم انشاءاللہ ایکسپورٹ کریں گے دنیا کے مختلف ممالک میں, تاکہ نہ وہ صرف ہمارے لیے عزت کا باعث بنے بلکہ اپنے جو ان کے چولہے ہیں, جو پیچھے فیملیز ہیں, ان کو بھی لک آفٹر کر سکے اور پاکستان کی اکانومی میں بھی ایک پازیٹیو کردار ادا کر سکے. جناب اسپیکر, آپ کو پتہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد تمام تر ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے. ہم نے اپنا ریونیو بڑھانا ہے. کب تک ہم کشکول لیے پھریں گے؟ بلوچستان میں کون سا معدنی وسائل ہے جو موجود نہیں؟ بلوچستان کی یوتھ کے اندر پوٹینشل موجود ہے, صرف نہیں ہے تو روڈ میپ نہیں ہے. ہم نے اپنا ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے, ہم نے اپنا ریونیو بڑھانا ہے تاکہ بلوچستان خود مختار ہو جائے, بلوچستان اکنامکلی اسٹرینتھن ہو جائے. اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی جو اسٹرینتھ ہے, جو اکنامک اسٹرینتھ ہے, اس سے بلوچستان کی سرزمین سے ڈرائیو ہونا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ڈرائیو ہوگا. بلوچستان اپنی پیروں پہ کھڑے ہوں گے, بلوچستان کے لوگوں میں خوشحالی آئے گی, اور ہم اس کے لیے دن رات محنت کریں گے. ہم ایک لمحہ بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے, ایفرٹ کریں گے, ساری ٹیم ایفرٹ کرے گی, نئی ٹیم آئے گی, یہی دوست آئیں گے. پوٹینشل ہے اس ہال میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا, جہاں سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں پر ہمارے پاس 3 ایکس چیف منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے پاس باقی سینئر لوگ بیٹھے ہیں, جونیئر بیٹھے ہیں. ہم مل کے انشاءاللہ تعالیٰ بلوچستان کی اس گورنر کی کرائسس کو, گورننس کی کرائسس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے, محنت کریں گے. ہم سے غلطی ہو سکتی ہے جناب اسپیکر, بددیانتی اور بدنیتی نہیں ہو سکتی ہے. جناب اسپیکر, اس کے بعد جو اگلا چیلنج ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کلائمیٹ چینج کا ہے. کلائمیٹ چینج جس میں, جہاں دنیا میں جو کلائمیٹ چینج پاکستان جس کی وجہ سے ہٹ ہو رہا ہے, وہاں پاکستان کا کردار کوئی نہیں ہے, اور اسی طرح بلوچستان جب ہٹ ہو رہا ہے تو بلوچستان کا کوئی کردار نہیں ہے اس کلائمیٹ چینج میں. تو لہٰذا آج جس طرح ہمارے دوستوں نے کہا, گوادر کا, خاران کا, جہاں جہاں پر یہ فلڈنگ ہوئی ہے, اربن فلڈنگ ہوئی ہے, میں مولانا صاحب آپ پہلی فرصت میں آج یا کل انشاءاللہ آپ کے ساتھ گوادر کی گلیوں میں ہوں گے اور وہاں سے ڈی واٹرنگ کریں گے اور تب واپس آئیں گے. آخری چیلنج جناب اسپیکر, ہم سب کو پتہ ہے کہ ٹیررزم کا ہے. جب وائلنس ہوتا ہے کسی بھی معاشرے میں, تو ریاست کے پاس رسپونڈ کرنے کے 2 ہی طریقے ہوتے ہیں, 2 ہی ٹول ہوتے ہیں. ایک ٹول ہے ڈائلاگ کا اور ایک ٹول ہے ڈیٹرنس کا. بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں ہم پروموٹ کریں گے, پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے ڈائلاگ پہ یقین رکھتی ہے.
ہم ڈائیلاگ کریں گے، بار بار کریں گے اور بار بار یہ میسج دیں گے. اور آج اس پلیٹ فارم سے بھی ان نوجوانوں کو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں جو آج پہاڑوں پر ہیں، جنہوں نے وائلنس کا راستہ اپنایا ہے، وہ وائلنس کا راستہ ترک کریں اور واپس آئیں، اور واپس آ کر مین سٹریم کا حصہ ہوں، پولیٹیکل سسٹم کا حصہ ہوں. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں ان کے لیے جو رائٹس کی جدوجہد ہے، ہم سب مل کر وہ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم سب ان کے دست بازو بنیں گے. وہ آئیں اور یہاں پر آ کر مین سٹریم کا حصہ بنیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے آغاز حقوق بلوچستان کی صورت میں اس سے پہلے بھی ایک پلیٹ فارم دیا تھا. پھر پرامن بلوچستان کے نام سے ڈاکٹر مالک صاحب کی گورنمنٹ میں ایک پالیسی دی تھی. ہم اس پالیسی کو ریوائیو کریں گے. ہم ان لوگوں کو بار بار دعوت دیں گے کہ وہ واپس آئیں، مین سٹریم کا حصہ ہوں، واپس آئیں اور اپنے ایک اچھے شہری بن کے پاکستان کی ترقی میں، بلوچستان کی ترقی میں، بلوچ کی ترقی میں ایک کردار ادا کریں اور آ کے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں جو بھی سٹرگل کرنی ہے وہ سٹرگل کریں. جناب اسپیکر، بلوچستان کو جب رائٹس ملے ہیں، چاہے وہ 1 یونٹ کا ٹوٹنا تھا اور بلوچستان کو پروونس کا سٹیٹس ملنا تھا، چاہے 18th امینڈمنٹ کی صورت میں صوبائی خود مختاری ملنی تھی، یہ ہمیشہ پارلیمنٹ سے ملی ہے. اور آج کے بعد بھی اگر کچھ ملنا ہے تو اس پارلیمنٹ سے ملنا ہے، اس آگسٹ ہاؤس سے ملنا ہے، اس آگسٹ ہاؤس کی سٹرگل سے ملنا ہے. بندوق سے جو ہے وہ وائلنس تو ہوتا ہے، قتل و غارت تو ہو سکتی ہے، لیکن بندوق کے زور پہ کوئی کسی کو رائٹس نہیں دے سکتا ہے.